ڈینگی کے وار فیصل آباد میں ایک خاتون میں وائرس کی تصدیق۔ رواں سال ڈینگی سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 408 ہو گئی، جبکہ پنجاب حکومت کا دوبارہ گھر گھر کورونا ویکسین مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت کا علماء کرام جمعہ کے خطبہ میں شہریوں کو ویکسین کی افادیت بارے آگاہی دیں گے۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال میں دانتوں کا علاج زنگ آلود اوزاروں سے کرنے کا انکشاف۔ دانتوں کا علاج کرانے والوں میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ سٹی 41 نے غیر معیاری اور زنگ آلود اوزاروں سے علاج کا سوال اٹھایا تو انتظامیہ نے فنڈز کی کمی وجہ بتا دی۔ فیصل آباد میں لنڈا جلا کر ماحول تباہ کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی۔ اے سی کی محکمانہ ماحولیات کے ساتھ مشترکہ کارروائی۔ 3 ٹیکسٹائل یونٹ سرب مہر مقدمات کے اندراج کا بھی حکم دیا گیا۔ اب ہم گٹر بھی نہیں بنا سکتے، عدالت عظمیٰ کا یہ جملہ فیصل آبادی افسران نے سچ کر دکھایا۔ گٹر بنانا تو دور کی بات، ڈھکن اٹھانا بھی انتظامیہ کے بس سے باہر۔ شیخوپورہ روڈ، نروالا روڈ، جیل روڈ، سمندری روڈ، سرگودا روڈ سے ڈھکن چوری، حاجی آباد، بولے دی جھگی، ملر ٹاؤن اور دیگر علاقوں سے گٹروں کے ڈھکن غائب۔ چنیوٹ کچہری روڈ خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ سڑک پر گڑھے ٹریفک مسائل میں اضافہ کرنے لگے۔ 18 ہزاری کے واسو آستانہ کو سیاسی چپکلش نے صاف پانی سے محروم کر دیا۔ نیا تعمیر واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، 6 ماہ بعد بھی افتتاح نہ ہوا، کچرے کے ڈھیر لگ گئے، ٹوٹیاں بھی غائب۔ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں 3 لاکھ پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ کا معاملہ۔ ڈائریکٹر پراپرٹی اینڈ لینڈ ریلوے نے جعلی الاٹمنٹ کی تفصیلات طلب کر لیں۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایات جاری۔ یکم جنوری سے سرکاری اور نجی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے غیر رجسٹرڈ پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ کاروبار پر پابندی عائد۔ غیر رجسٹرڈ ڈیلرز کے ذریعے جائیداد کی ملکیت تبدیلی اور رجسٹریشن بھی نہیں ہو سکے گی۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے ادارے اپنی نااہلی چھوٹے ڈیلرز پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی، ٹوبہ میں سرکاری ملازمین کا احتجاج۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے مراعات میں اضافہ نہ ہونے پر احتجاجی ریلی نکالی۔ دیگر اضلاع کی طرح چنیوٹ میں بھی پنجاب ٹیچرز یونین سراپا احتجاج۔ اساتذہ نے ہاتھوں میں بینرز تھامے شدید نعرے بازی کی۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا عندیہ۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں سیکنڈری اسکول ٹیچرز 30 سال سے ایک ہی اسکیل میں کام کرنے پر مجبور۔ پنجاب ایجوکیٹرز نے اساتذہ کی اپ گریڈیشن اور پے پیکج کا مطالبہ کر دیا۔ مطالبات کے لیے دسمبر میں پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ اسکولوں میں اسمبلی کے دوران درود شریف پڑھنا لازمی قرار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر چیف سیکرٹری نے مراسلات جاری کر دیا۔ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس۔ سی ای او فیڈرک رانا یوسف، چیئرمین ظفر سرور، ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی شرکت۔ صدر چیمبر عاطف منیر، رضوان اشرف، ضیاء علمدار اور خرم مختار اور دیگر بزریا زوم شریک ہوئے۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کے نئے پروجیکٹس اور ماسٹر پلان پر گفتگو کی گئی۔ بلدیہ جنگ کا ترمیمی بجٹ متفقہ طور پر منظور۔ اجلاس میں بلدیاتی نمائندوں کی معطلی کے دوران لگائی گئی اسٹریٹ لائٹس میں کرپشن کی گونج۔ بلدیات بحالی پر نقشہ برانچ افسران کی چھٹیوں پر جانے پر اظہار تفصیل۔ مبینہ کرپشن بے نقاب کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی۔ پیر محل انتظامیہ کھاد کی دستیابی کے لیے متحرک۔ اے سی رانا غلام مرتضیٰ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں۔ 600 بوریاں یوریا کھاد کی پکڑ لی۔
برآمد شدہ کھاد محکمہ زراعت کی سیل پوائنٹ پر منتقل کر دی۔ سٹی 41 بنا کاشتکاروں کی آواز، کھاد کی بلیک میں ڈیلیوری ناکام بنا دی۔ ٹرالے سے 1000 یوریا بیگز برآمد، کاغذات میں کھاد ڈیلرز موجود، حقیقت میں کوئی گودام نہیں، ایسی لالیاں بھی پہنچ گئے، ضبط شدہ کھاد سرکاری ریٹ پر فروخت کرنے کا اعلان۔ کمالیہ کے کھدر کی صنعت کو فروغ دینے کا فیصلہ، 10 کروڑ روپے کی لاگت سے ہینڈی کرافٹ سینٹر بنایا جائے گا، بے روزگار افراد کو ہنر ملے گا، زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ فیصل آباد میں بھی مستحق طلباء کے لیے سہ ماہی احساس تعلیمی وظائف کا آغاز، پرائمری جماعت کے بچوں کو 1500، بچیوں کو 2000، سیکنڈری کلاس کے طلباء کو 2500، طالبات کو 3000 ملیں گے، ہائی سیکنڈری طلباء کو 3500، لڑکیوں کو 4000 روپے وظیفہ ملے گا۔ ڈی اے پی کھاد کی ذخیرہ اندوزی نہ روکی جا سکی، چنیوٹ میں کھاد کی مصنوعی قلت، انتظامیہ مافیا کو لگام نہ ڈال سکی، کسانوں نے کھاد کی مسلسل کمی اور مہنگے داموں فروخت پر گندم کی پیداوار کم ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ بین الاقوامی سطح پر روئی کی قیمت کم، مقامی سطح پر کوئی کمی نہ آئی، روئی کا ریٹ 17,200 روپے فی من پر برقرار، فیصل آباد کے صنعت کار نے روئی کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی فی بیرل قیمت میں $7.5 کمی، تاجر برادری نے حکومت سے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق پیٹرول 82 روپے فی لیٹر بنتا ہے، تاجر رہنما عباس حیدر نے اعتراض اٹھا دیا۔ ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہی، فیصل آباد کا اکلوتا چڑیا گھر بھی اجڑنے لگا، جانور اور پرندے مختلف بیماریوں میں مبتلا، فیملیز کے لیے مختص جگہ پر جواریوں کے ڈیرے، شہریوں کا صورتحال پر حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈپٹی کمشنر جنگ شاہد عباس جویا کا این جی اوز کے انتظامی معاملات کا جائزہ، اسماعیل ویلفیئر ہسپتال پہنچ گئے، گائنی وارڈ، ڈائلسس وارڈ کے مریضوں سے ملاقات کی، این جی اوز کی آمدن اور اخراجات کا بھی جائزہ لیا۔ صحت کے حوالے سے گوجرا کے لیے خوشخبری، تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں انڈوسکوپی وارڈ فعال کر دیا گیا، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اور ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ نے افتتاح کیا، معدے کے امراض کے جدید طریقے سے تشخیص اور علاج ممکن ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی چنیوٹ میں انسداد اسموگ آگاہی واک، اے سی غزالی کنول، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر رمشا کی شرکت، ماسک اور چشمے کے استعمال کا مشورہ دیا، آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے۔ کمالیہ کے گورنمنٹ لیبارٹری ہائی سیکنڈری اسکول میں تقریب تقسیم انعامات، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف ایم این اے ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی شرکت، پوزیشن ہولڈرز، طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول رحموانہ میں تقریب تقسیم انعامات، طالبات نے ٹیبلوز پیش کر کے شرکاء سے خوب داد سمیٹی، سی ای او ایجوکیشن ظفر عباس ریحان اور صدر ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن خاور عباس سمیت اساتذہ و طالبات کی شرکت۔ بھوانہ کے جامعہ محمدی شریف میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے اشتراک سے تربیتی ورکشاپ، وی سی ڈاکٹر معصوم یاسین زئی اور سیکرٹری جنرل اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر اکرام الحق یاسین سمیت دیگر کی شرکت، مفاہمتی یادداشت پر دستخط، طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ گرلز کالج غلام محمد آباد میں اقبال ڈے کے حوالے سے تقریب، ڈی جی پی ایچ اے عاصمہ اعجاز، ڈیمارٹ ڈاکٹر شاہدہ یوسف اور پرنسپل ڈاکٹر رفت عائشہ میر کی شرکت، طالبات کی جانب سے کلام اقبال پیش کیا گیا۔